صفحہ نمبر 124 جاری ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَفْهَمُ الْخَطَابَ وَصَاحَهُ قَادِ خان ومثلہ فی المحیط واختارہ شیخ الاسلام وفخر الاسلام وقال فی ظہیریت ہو ظاہر الراوجات وعلیہ الفتوی وفی الخلاصات هو المختار وصاحه في الجناب والبدائع وجزم به الدلو الجی رحمہ اللہ ولم یوم بعینہ۔ ترجمہ: اور پہلی صورت بہتر ہے اور رکھے سر کے نیچے تکیہ تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے نہ کہ آسمان کی طرف، اور مناسب ہے کہ گھٹنے کھڑے کر لے اگر قادر ہوتا کہ انہیں قبلے کی جانب نہ پھیلائے، اور اگر اشارہ سے بھی معذور ہو جائے مؤخر ہو جائے گی اس سے نماز جب تک کہ بات سمجھتا ہو۔ کتاب میں کہا ہے کہ یہی صحیح ہے اور یقین کے ساتھ کہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے تجنیس اور مزید کتابوں میں قضاء کے ساقط ہونے کا، جب اس کا اشارے سے بھی عاجز ہو جانا، 5 نمازوں سے زیادہ ہو جائے اگرچہ بات سمجھتا ہو اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس کو قاضیان اور اس جیسوں نے محیط میں، اور اس کو اختیار کیا شیخ الاسلام اور فخر الاسلام نے، اور ظہیر یہ میں فرمایا ہے کہ یہ ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور خلاصہ کتاب میں اسی کو مختار کہا گیا ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے جنابی اور بدائع کتابوں میں، اور اسی پر یقین ظاہر کیا ہے دلوحجی رحم اللہ نے، اور اشارہ نہیں کرے گا آنکھوں سے۔ صفحہ نمبر 125۔ رکوع والسجود صلى قائدا بالإماء وإن أراد له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهود ولو صلى قائدا يركع ويسجد فصح بنا ولو كان موميا لا ومن جن او اغمي عليه 5 صلوات قضى ولو أكثر لا۔ ترجمہ: اور دل سے اور بھوؤں سے، اور اگر قیام پر قادر ہو اور عاجز ہوا رکوع اور سجود سے نماز پڑھے بیٹھ کر اشارہ سے، اور اگر کوئی مرض پیش آ جائے اس کو دوران نماز تو پوری کر لے اس کو جیسے ممکن ہو، خواہ اشارے سے ہو مشہور قول کے مطابق، اور اگر نماز پڑھی بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کے ساتھ پس اس دوران اچھا ہو گیا بنا کرے گا، اور اگر اشارے سے پڑھنے والا ہو تو بنا نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی مجنون ہوا یا بے ہوش ہوا 5 نمازوں کے وقت گزر جانے تک قضا کرے گا ان کی، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو قضا نہیں۔ توضیح: اس باب میں بیمار کے نماز کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اگر کوئی بیمار نماز میں پورے طور پر قیام کرنے سے معذور ہو یا پورا قیام کرنا اس کے لیے مشکل ہو، سخت درد کی وجہ سے یا کھڑے ہونے سے مرض اور بیماری کی زیادتی کا غالب گمان ہو، یا اسے خوف ہو یعنی ظن غالب ہو کہ میری بیماری طول پکڑے گی، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا رکوع اور سجدے کے ساتھ۔ صحیح قول کے مطابق اسے اختیار ہے کہ وہ جس طرح بیٹھ سکتا ہے بیٹھے، اس میں کوئی کراہت نہیں، اور اگر اس کے لیے پورے طور سے قیام کرنا دشوار نہ ہو بلکہ کچھ دیر کے لیے قیام کر سکتا ہو تو اسی مقدار پر کھڑا ہوگا اگرچہ وہ اس میں تکبیر تحریمہ کہے یا ایک آیت کی تلاوت کر سکے، اور اگر بیمار رکوع اور سجدہ کرنے سے معذور ہو اور بیٹھ سکتا ہو اگرچہ ٹیک لگا کر، تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے گا، لیکن سجدے کے لیے اشارہ رکوع کے لیے اشارے سے نہیں نیچے جھکائے، لیکن سجدے کے لیے اشارہ رکوع کے لیے اشارے سے نیچے جھکائے، اور اگر سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے نیچے جھکا ہوا نہ ہو تو پھر نماز درست نہیں ہوتی، اور نمازی سجدہ کرنے کے لیے زمین سے کوئی چیز نہیں اٹھائے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا اور سر کو رکوع کے اشارے سے نیچے جھکایا تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا درست نہیں، اور اگر سر کو رکوع کے اشارے سے نیچے نہ جھکایا تو نماز درست نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 126۔ اگر مریض تکیہ اور ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو سیدھا لیٹ کر اشارے سے پڑھے یا کروٹ پر لیٹ کر پڑھے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنے میں تکلیف نہ ہو تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر پڑھنا بہتر ہے، اور دائیں کروٹ پر لیٹنے سے سیدھا چٹ لیٹ کر پڑھنا بہتر ہے۔ سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنے والا اپنے سر کے نیچے سرہانہ تکیہ رکھے گا تاکہ وہ قبلہ رخ ہو جائے اور اس کا رخ آسمان کی طرف نہ ہو، اور سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنے والا نمازی اگر اپنے گھٹنے کھڑی کر سکتا ہو تو کھڑی کر دے تاکہ اس کے پیر کعبے کی طرف پھیلنے نہ پائیں اور بے ادبی نہ ہو۔ اگر نمازی گھٹنے کھڑے کر دینے پر قادر ہوتے ہو
قبلے کی طرف پھیلا کر نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور اگر بیمار کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ سر سے اشارے کرنے سے معذور ہو تو پھر نماز کو مؤخر کرے، ایک دن، رات یا اس سے کم بالاتفاق۔ اور اگر یہی حالت 5 نمازوں یعنی ایک دن سے زیادہ وقت تک رہی اور وہ بات چیت سمجھتا ہو تو ایک روایت میں ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ صاحب ہدایہ اور مستصفیٰ نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور صاحب ہدایہ نے پختہ عزم کے ساتھ کہا ہے، اور تجنیس اور مزید میں ہے کہ اس سے قضا ساقط ہو جاتی ہے اگرچہ وہ بات چیت سمجھتا ہو، جیسا کہ کوئی بے ہوش ہو جائے۔ قاضی خان نے اس کی تصحیح بیان کی ہے، اور قاضی خان کی تصحیح کی طرح محیط نے بھی یہی کہا ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام خواہر زادہ اور فخر الاسلام سرخسی نے مختار گردانہ ہے اور ظہیریہ میں لکھا ہے کہ یہی ظاہری روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ مراج الداریہ میں ہے، اور خلاصہ میں ہے کہ یہی قول مختار ہے، اور صاحب جتابی نے اسی کی تصحیح فرمائی ہے، جیسا کہ تاتارخانیہ میں اور بدائے میں ہے، اور صاحب الوحجی نے اسی پر جزم اور یقین کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرماتے اور ان کی برکتیں ہمارے بھی شامل حال رہیں۔ اور جو بیمار سر پر اشارہ کرنے سے عاجز ہو تو اگر وہ اپنی آنکھوں، دل اور آبروؤں سے اشارہ کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ سجدے کا تعلق سر سے ہوتا ہے، آنکھ، آبرو اور دل سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار کھڑا تو ہو سکتا ہو لیکن رکوع سجدے کرنے سے عاجز ہو تو وہ نماز بیٹھ کر پڑھے گا اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے نماز پڑھنا ایسی حالت میں شروع کیا کہ وہ بالکل صحیح و تندرست تھا، درمیان نماز میں اسے عذر پیش آیا، تو جس طرح وہ نماز پڑھنے پر قادر ہو اسی طرح اسے پوری کرے گا۔ صفحہ نمبر 127۔ اگر اس نے اشارے کے ذریعے نماز کو پورا کیا تو نماز صحیح ہوگی۔ مشہور قول کے مطابق اگر بیمار بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہو رکوع اور سجدے کے ساتھ اور ثنا نماز میں وہ ٹھیک ہو گیا اور اسی اثناء نماز میں وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ اسی پر بنا کرے گا، یعنی صحیح لوگوں کی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس کی نماز درست ہوگی۔ اگر کسی مریض نے نماز کا کچھ حصہ اس طرح پڑھ لیا کہ وہ رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کر رہا تھا، اثناء نماز میں وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہوا، اگرچہ وہ بیٹھے بیٹھے پڑھنے پر قادر ہوا تو وہ اس پر بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قومی کی بنا پر ہوگی، کمزور پر۔ وہ نو نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص کسی آسمانی آفت سے مجنون اور پاگل ہو گیا یا ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا اور 5 نمازوں تک یہی حالت برقرار رہی اور پھر درست ہو گیا تو وہ اپنی 5 نمازوں کی قضا کرے گا، اور اگر 5 نمازوں سے زیادہ اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ چھٹے نماز کا وقت گزر گیا تو وہ ان فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گا، اور یہی قول صحیح ہے۔ فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم اذا مات المریض ولم یقدر علی الصلاۃ بالإماء لا یلزمہ الإساء بها وإن قلت وقضى الصوم ان افطر فیہ المسافر والمریض ومات قبل الإقامة والصحة وعلیہ الوصیۃ بما قدر علیہ ووقع بذمته فیخرج عنہ ولیہ من ثلث ما ترکا لصوم کل یوم ولصلاۃ کل وقت حتی الوتر نصف سائن من برء۔ ترجمہ: فصل نماز اور روزے کے ساقط ہونے کی بیان میں اگر مریض مر جائے اور اشارے سے بھی نماز پر قادر نہ ہوا تو اس پر ان نمازوں کی وصیت لازم نہیں اگرچہ کم ہو، اور اسی طرح روزہ اگر افطار کیا اس میں مسافر نے اور مریض نے اور دونوں اقامت اور صحت سے قبل فوت ہو گئے اور اس پر وصیت ہے ان نمازوں کی جن پر اسے قدرت حاصل ہوئی اور اس کے ذمے باقی رہے، پس ادا کرے گا اس کی طرف سے اس کا ولی اس کے ترکے کے تہائی میں سے ہر دن کے روزے کا فدیہ اور ہر وقت کی نماز یہاں تک کہ وہ وتر کا فدیہ نصف سایہ گندم یا۔ صفحہ نمبر 128۔ قیمتہ وَإِن لَمْ يُوسِ وَتَبَرَّأَ عَنْهُ وَلِيُّهُ جَازَ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَصُومَ وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ وَإِن لَمْ يَفِ مَا أُوصَى بِهِ أَمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِي مَا يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ وَلِيُّ لِلْفَقِيرِ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهْبُهُ الْفَقِيرُ لِوَلِيِّهِ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ وَلِيُّ لِلْفَقِيرِ وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطَ مَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ
وَيَزُوجُ إِطَاعُهُ فِجَّةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً بخلاف کفارات الجمین واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ترجمہ: اس کی قیمت، اور اگر اس نے وصیت نہ کی اور اس کے ولی نے فدیہ ادا کر دیا تو جائز ہوگا، اور صحیح نہیں ہے کہ ولی روزہ رکھے اور یہ کہ نماز پڑھے اس کی طرف سے، اور اگر پورا نہ ہو وصیت کردہ مال اس مقدار کو جو اس کے ذمے ہے تو دے دے یہ مقدار فقیر کو، پس ساقط ہو جائے گا میت کے ذمے سے بقدر اس کے، پھر دے فقیر اس مقدار کو ولی کو، اور ولی اس کو لے لے پھر دے دے ولی اس مقدار کو فقیر کو، تو ساقط ہو جائے گا بقدر اس کے، پھر بخش دے فقیر اس ولی کو، اور اس کو لے لے پھر دے دے اس کو ولی فقیر، اور اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ ساقط ہو جائے وہ سب کچھ جو میت کے ذمے ہے نمازوں یا روزوں میں سے۔ اور جائز ہے بہت سی نمازوں کا فدیہ دینا ایک شخص کو اکٹھا بخلاف قسم کی کفارہ، اور اللہ کی پاک اور اونچی ذات زیادہ جانتا ہے۔ تو اس فصل میں نماز اور روزے کے ساقط ہونے کے احکام بیان ہوں گے۔ جب مریض اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہو اور اس کے ذمے کچھ نمازیں رہتی ہوں، اگر وہ تھوڑے ہوں، ایک دن رات کے نمازوں سے کم تر، ایسے شخص پر ان نمازوں کے بارے میں وصیت کرنا لازم نہیں، کیونکہ اسے ایسا وقت نہیں ملا کہ جس میں وہ ان کی قضا کر سکے۔ صفحہ نمبر 129۔ جب مریض اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہو اور اس کے ذمے کچھ نمازیں رہتی ہوں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، ایک دن رات کی نمازوں سے کم تر، ایسے شخص پر ان نمازوں کے بارے میں وصیت کرنا لازم نہیں، کیونکہ اسے ایسا وقت نہیں ملا کہ جس میں وہ ان کی قضا کر سکے۔ اور یہی حکم رمضان شریف کے روزے کا ہے، جب اس نے روزہ توڑا ہوا اور مریض کی صحت یاب ہونے سے پہلے یا مسافر کے گھر آنے سے پہلے وہ وفات پا گیا، کیونکہ اسے ایسا وقت نہیں ملا جس میں وہ ان کا اعادہ کر سکے۔ اور اگر بغیر عذر روزہ توڑنے والے مریض کو اسی روزہ کی قضا لانے کا موقع مل گیا اور وہ اس کی قضا نہ کر سکا اور وہ اس کے ذمہ باقی رہا، تو اس پر لازم ہے کہ ان کی فدیہ دینے کی وصیت کر لے۔ اس کا ولی ایک روزے اور ایک وقتی فرض نماز اور وطروں کے لیے آدھا سائے گیہوں یا اس کی قیمت دے گا، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی اور اس کے وارثوں نے بطور تبرع فدیہ ادا کیا تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ولی یا کوئی اور اس کی طرف سے روزہ رکھے تو یہ صحیح نہیں، اور نہ یہ صحیح ہے کہ اس کی طرف سے نماز ادا کرے۔ اور اگر کسی شخص کے ذمے اتنے روزے یا اتنی نمازیں رہ گئی ہوں کہ جس قدر مال کی اس نے وصیت کی ہو اور اس مال سے ان کا فدیہ پورا نہیں ہو سکتا اور اس کا ذمہ فارغ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہیلہ کرے کہ اس میت کا ولی اس قدر مال جس کی اس نے وصیت کی وہ کسی فقیر کو دے دے اور وہ اپنے قبضے میں لے لے، تو اس کے ذریعے اس کے ذمے اس قدر نمازیں اور روزے ساقط ہو جائیں گی۔ پھر وہ فقیر وہ قبض کردہ مال اس ولی کو واپس دے دے اور وہ اس پر قبضہ کر لے، پھر وہ ولی وہ مال اس فقیر کو دوبارہ دے دے اور پھر وہ ولی کو واپس کر دے۔ اسی طرح یہی عمل کئی بار کرے یہاں تک کہ اس میت کے ذمے کے روزے اور نمازیں ساقط ہو جائیں۔ یہی ایک ہیلہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میت کا ذمہ ان سے فارغ کر دے۔ اس کو ہیلہ اسقاط کہتے ہیں۔ کئی نمازوں کا اور روزے کا فدیہ ایک فقیر کو اکٹھا دینا جائز ہے، برخلاف کفارہ یمین کے ایک دن میں ایک شخص کو آدھے سے گیہوں یا اسی قیمت سے زیادہ دینا جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 130۔ باب قضاء الفوائت، باب ہے فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کے بیان میں۔ الترتیب بین الفائت والوقتیات و بین الفوائت مستحق و یسقط بأحد ثلاثت اشیاء ذیک الوقت مستحب فی الاصح والنسیان واذا صارت الفوائت ست غیر الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لازم ترتیبہ ولم یعد ترتیبا بعودها إلى القلة ولا بفوت حدیثة بعد ست قدیمة على الأصح فيهما فلو صلى فردا ذاکرا فائتا ولو وترا فسد فرده فسادا موقوفا فإن خرج وقت الخامسات مما صلاه بعد المتروکات ذاکرا لها صحت جمیعها فلا تبطل بقضاء المتروکات بعده۔ ترجمہ: فوت شدہ اور وقتیہ نماز اور چند فوت شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب واجب ہے اور 3 اشیاء میں سے کسی ایک کے پائے جانے کی صورت میں ساقط ہو جائے گا۔ وقت مستحب کی تنگی زدہ صحیح قول کے مطابق اور بھول جانا، اور جب فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائیں بغیر وتر کے، کیونکہ وتر ترتیب کے لیے ساقط نہیں قرار دیا جاتا۔
اگرچہ اس کا بھی ترتیب لازم ہے اور ترتیب نہیں لوٹے گی ان کے 6 سے کم رہ جانے پر اور نہ 6 قدیم فوت شدہ نمازوں کے اس کے بعد نئی نماز کے فوت ہونے پر۔ زیادہ صحیح قول کے مطابق ان دونوں میں پس اگر فرض پڑھ لیا فوت شدہ نماز کی یاد ہوتے ہوئے اگرچہ وتر ہو تو اس کا فرض فاسد ہو گیا، فساد موقوف۔ پس اگر نکل گیا 5 نمازوں کا وقت جو کہ اس نے پڑھی ہے ترک شدہ نماز کے بعد اس کے یاد ہوتے ہوئے، تمام نمازیں صحیح ہو جائیں گی، پس ترک شدہ نماز کو ان کے بعد قضا کرنے سے باطل نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر 131۔ ان قدل متروکات قبل خروج وقت الخامسات باطل وصف ما صلح متذکرا قبلها وسار نفلا وائزا کثرت الفوائد یحتاج لتعجین کل صلاة فإن اراد تسهیل الامر علیہ نواجہ اول ظہر علیہ او آخراہ وقضى الصوم من رمضانین علی احد تصحیح مختلفین وجازر من اسلم بدار الحرب بجہلہ الشرائع۔ ترجمہ، اور اگر قضا پڑھ لی ترک شدہ نماز کی 5 نماز کے وقت کے نکلنے سے پہلے تو اس نے یاد رکھتے ہوئے اس سے پہلے پڑھی ہیں، ان کا فرضیت باطل ہو جائے گا اور وہ نفل نماز ہو جائے گی۔ اور اگر فوت شدہ نمازیں یاد ہو جائیں تو ہر نماز کے تعین کی ضرورت ہوگی۔ پس اگر اپنے اوپر آسان کرنے کا ارادہ ہو تو بطور مثال پہلی قضا ظہر کی نیت کرے یا آخری قضا ظہر کی، اور اسی طرح وہ 2 مختلف صحیحوں میں سے ایک کے مطابق 2 رمضان کے روزوں میں بھی تعین کی ضرورت ہوگی، اور وہ شخص کہ دارالحرب میں اسلام لے آیا شرائع سے ناوافقیت کی بنا پر اس کا عذر قبول ہوگا۔ توضیح، اس باب میں فوت شدہ نمازوں کی قضا لانے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ قضا کے معنی لغت میں اس کے معنی کسی چیز کے متعلق فیصلہ دینے کے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں وقت مقرر گزر جانے کے بعد کسی عبادت کا بجا لانا قضا کہلاتا ہے۔ مثلا ظہر کے لیے ظہر کا وقت مقرر ہے، لیکن ظہر کے وقت گزر جانے کے بعد اس کو دوسری وقت میں پڑھ لیا جائے اور جو عبادت اپنے مقرر وقت میں پڑھی جائے اس تو اسے ادا کہتے ہیں۔ صاحب ترتیب 5 یا 5 سے کم نمازیں جو کسی شخص سے بلوغت کے بعد قضا ہو چکی ہوں، اس سے زیادہ نہیں، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ وقتی نماز پڑھنا چاہے تو جب تک اس شخص نے فوت شدہ نمازوں کی قضا نہ کی ہو تو وہ وقتی نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر اس نے نماز پڑھ بھی لی ہو تو نماز درست نہ ہوگی، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ فوت شدہ نمازوں اور وقتی نمازوں کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھے، یعنی پہلے قضا شدہ نمازیں پڑھ لے پھر وقتی، اور جب وہ قضا صفحہ نمبر 132 قضا شدہ نمازوں کو پڑھنا چاہے تو ان فوت شدہ نمازوں میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا لازمی ہے، یعنی پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر علی ھذا القیاس، لیکن یہ اس وقت جب کہ وقتی نماز کا وقت تنگ نہ ہو، اور اگر وقت تنگ ہو تو پہلے وقتی نماز پڑھے گا۔ یہ حکم صاحب ترتیب کے لیے ہے کہ وہ قضا شدہ نمازوں کو پہلے ترتیب سے پڑھ لے اور پھر بعد میں وقتی نماز پڑھ لے، تو وہ شخص صاحب ترتیب رہ جاتا ہے، اس کی ترتیب ساقط نہیں ہوتی۔ ترتیب 3 باتوں میں سے ایک کے واقع ہونے سے ساقط ہوتی ہے۔ نمبر 1، وقت تنگ ہو کہ اگر قضا شدہ نمازیں پڑھے گا اور پھر وقتی نماز پڑھے گا تو وقتی نماز کے پڑھنے کے لیے مستحب وقت نہیں رہتا۔ مثلا اگر وہ قضا شدہ ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو عصر کی وقتی نماز پھر مکروہ وقت میں پڑھنی پڑے گی، تو وقتی نماز پڑھ لے گا اور اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی صحیح قول کے مطابق۔ نمبر 2، دوسری بات بھولنا ہے، یعنی اگر کوئی شخص بھول گیا کہ میرے ذمہ قضا نماز رہتی ہے اور اس نے وقتی نماز پڑھ لی تو پھر بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ قضا شدہ نمازوں کی تعداد 6 کو پہنچ جائے تو پھر بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ ان 6 نمازوں سے مراد فرض نمازیں ہیں، چنانچہ اگر 5 فرض نمازیں کسی نمازی سے قضا ہو گئی اور اس کے ساتھ وتر نماز بھی قضا ہو گئی ہو تو نمازیں 5 ہی شمار ہوں گی، وتروں کی قضا سے یہ نمازیں 6 نہیں بنتی۔ اگرچہ قضا کرتے وقت وتروں کی ترتیب کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اس کی ترتیب ساقط نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کے ذمہ 6 سے زیادہ نمازوں کی قضا لازم ہو اور اس نے قضا نمازیں اتنی پڑھی کہ 5 یا 5 سے کم نمازیں رہ گئیں اور پھر اس نے وقتی نماز پڑھی تو اس کی یہ وقتی نماز صحیح ہوگی۔ قضا نمازوں کی تعداد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب ترتیب ساقط ہوگی تو اس کے کم رہ جانے پر وہ ترتیب واپس نہیں لوٹتی۔ اسی طرح ترتیب واپس نہیں لوٹتی 6 قضا شدہ نمازوں کے بھول جانے کے بعد ایک نئی نماز کے فوت ہو جانے پر، اور اسے وہ نئی نماز قوت شدہ نماز یاد بھی ہوگی، اور اسے وہ نئی فوت شدہ نماز یاد بھی تھی اور اس نے وقتی نماز پڑھی، کیونکہ یہ نئی فوت شدہ نماز ان پرانی فوت شدہ نمازوں کے ساتھ مل گئی۔ چونکہ وہ زیادہ تھے اس لیے دونوں صورتوں میں صحیح قول کے مطابق ترتیب واجب نہیں رہی۔ آگے ترتیب کے لازم ہونے پر توضیح فرماتے ہوئے کہتے ہیں صفحہ نمبر 133 کہ اگر نمازی نے فرض نماز پڑھی اس حالت میں کہ اس کو
وہ فوج شدہ نماز یاد ہو اگرچہ وہ وطر کیوں نہ ہو تو اس کی فرض نماز فاسد ہوگی، لیکن وہ فساد موقوف ہوگا اگرچہ 5 نمازیں پڑھی اور ان تمام وطروں کے پڑھتے وقت وہ فوج شدہ نماز اس کو یاد ہو اور وہ اس کے ذمے باقی ہو، یہاں تک کہ پانچویں نماز جو اس نے پڑھی ہے اس فوج شدہ نماز نے یاد ہونے کے ساتھ اس 5ویں نماز کا وقت نکل گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساری نمازیں صحیح ہوں گی۔ پس اس 5ویں نماز کے وقت کے نکل جانے کے بعد وہ جو فوج شدہ نماز اس کو یاد تھی وہ اس کی قضا کر چکا تو وہ 5ویں نمازیں باطل نہیں ہوں گی اور اگر 5ویں نماز کے وقت نکلنے سے پہلے اس نے ان قضا شدہ نماز کی قضا کی تو نمازیں تو صحیح ہوں گی، ہاں اس کی فرضیت باقی نہیں رہے گی بلکہ وہ نفل ہوں گی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ اگر فوت شدہ نمازوں کی تعداد زیادہ ہو تو ان کی قضا کرنے کے وقت اس میں نماز کی تعین ضروری ہے، اس کا وقت، اس کی تاریخ، ماہ و سال کا ذکر ضروری ہے، چونکہ ایسا کرنے میں زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یوں کہیں گے، مثلا پہلی ظہر کے وقت کی نماز جو مجھ پر فرض ہوئی تھی اور میں نے نہیں پڑھی تھی اس کی قضا کرتا ہوں، یا آخری ظہر کے وقت کی نماز جو مجھ پر فرض ہوئی تھی اور میں نے نہیں پڑھی تھی اس کی قضا بجا لاتا ہوں تو یہ نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ذمہ 2 رمضانوں کے روزوں کی قضا لازم ہو اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا ہو تو علامہ ذیلی کی تصحیح کے مطابق اس طرح کرنا اس پر بھی لازم ہے، اور اگر ایک رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہو تو بالاتفاق تعین کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اگر ایک شخص کے ذمہ ایک ہی رمضان کے 2 زون کی قضا لازم ہو، اس نے ایک روزہ رکھا اور اس میں تعین نہیں کی تو روزہ صحیح ہوگا، اور جو شخص دارالحلب میں اسلام لایا اور اس نے نہ روزے رکھے نہ نماز پڑھی تو اس کے احکام شریعہ سے ناوافقیت کا عذر قبول ہوگا، اور اگر دارالاسلام میں کوئی اسلام لایا تو اس کے احکام شریعہ سے ناوافقیت کا عذر قبول نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 134، باب ادراک الفریضات، باب فرض کے پالینے کے بیان میں، اذا شارع فی فرد منفردا فقیمت الجماعت قطع وقتدا ان لم یسجد لما شارع فی او سجد فی غیر رباعیات وان سجد فی رباعیات دم رکعۃ ثانیۃ وسلم لتصیر الرکعتان له نافلات ثم افتدى مفتردا وان صلى ثلاثا اتمها ثم اقتداها متنفلا الا في العصر وان قام لثالثات فاقیمت قبل سجودہ قطع قائما بتسلیمات فی الصح وان کان فی سنت الجمعۃ فخرج الخطیب او فی سنت الظہر فاقیمت سلم علی راس رکعتین وهو الاوجہ ثم قضا السنت بعد۔ ترجمہ، اگر شروع کیا فرض نماز میں منفرد کی حیثیت سے پھر جماعت کھڑی ہوگی توڑ دے اور اقتدا کرے امام کی، اگر شروع کردہ نماز کی رکعت میں سجدہ نہ کیا ہو یا سجدہ کیا ہو غیر رباعی نماز میں، اور اگر سجدہ کیا ہو رباعی نماز میں ضم کر دے اس کے ساتھ دوسری رکعت اور سلام پھیر دے تاکہ اس کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، پھر اقتدا کرے امام کی فرض کے لیے، اور اگر پڑھ چکا ہے 3 رکعت پوری کر لے وہ نماز، پھر اقتدا کرے امام کی نفل نماز کی حیثیت سے مگر اثر میں اقتدا نہ کرے، اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہو پھر اس کے سجدے سے قبل اقامت ہوگی تو توڑ دے نماز کھڑے کھڑے اسلام کے ساتھ زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور اگر جمعے کی سنت پڑھ رہا ہو اور خطیب خطبے کے لیے نکل آئے یا ظہر کی سنت میں ہو اور اقامت ہو جائے تو یہ سلام پھیرے 2 رکعت کے بعد، اور یہی زیادہ مستند ہے، پھر سنت کی قضا پڑھ لے۔ فرض، صفحہ نمبر 135، الفرض ومن حاضر والامام فی صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة الا في الفجر ان آمن فوته وان لم يآمن تركها ولم تقض سنة الفجر الا بفوتها مع الفرد وقد السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ولم يصل الظهر جماعة بدراک رکعت بل ادرک فضلها وقت طلفا فی مدرک الثلاث ویتطوع قبل الفرد ان آمن فوت الوقت والا فلا ومن ادرک امامه راکعا
فکبر و وفق حتی رفع الامام راسہ لم یدرک الرکعۃ ان رکع قبل امامہ بعد قراءۃ الامام ما تجوز بہ الصلاۃ فادرکہ۔ ترجمہ: فرض کے بعد اور جو حاضر ہوا مسجد میں اور امام فرض نماز میں تھا تو اس کی اقتداء کرے اور سنتوں میں مشغول نہ ہو مگر فجر میں سنت پڑھ لے۔ اگر فرض فوت نہ ہوتا تو اور اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہو چھوڑ دے سنت کو اور قضا نہیں کرے گا فجر کی سنت کا مگر جب فوت ہو جائیں بما فرض کے، اور ظہر سے قبل کی سنتوں کی قضا کرے۔ وقت ظہر میں قبل دوگانہ سنتوں کے اور ایک رکعت کے پا لینے سے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی فضیلت کو پا لیا اور اختلاف کیا گیا ہے 3 رکعت کو پا لینے والے میں، اور نفل پڑھ لے فرض سے قبل اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ نہیں۔ اور جس نے اپنے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا پھر تکبیر کہی اور کھڑا رہا یہاں تک کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ رکعت پالنے والا نہیں ہوگا، اور اگر رکوع کیا امام سے پہلے امام کے اتنی قرت کے بعد جس سے نماز جائز ہوتی ہو، پھر امام نے اس کو صفحہ نمبر 136 امامہ فیہ ساہا الا لا وکرہ خروجہ من مسجد اذن فیہ حتی یصلی الا اذا کان مقیما جماعت اخرى وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا ولا يصلي بعد صلاة مثلها۔ ترجمہ: رکوع میں جا لیا تو صحیح ہے ورنہ نہیں، اور مکروہ ہے اس کا نکلنا ایسی مسجد سے جس میں اذان ہو گئی ہو یہاں تک کہ نماز پڑھے، البتہ اگر یہ دوسری جماعت کا منتظم امام ہو تو مکروہ نہیں، اور اگر نکل آیا تنہا نماز کی ادائیگی کے بعد تو مکروہ نہیں ہے، البتہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اس کے نکلنے سے پہلے ظہر اور عشاء میں تو ابتدا کرے ان دونوں میں نفل کی، اور کوئی نماز پڑھ چکنے کے بعد اس قسم کی نماز دوبارہ نہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 136 جاری ہے۔ توضیح: اس باب میں امام کے ساتھ فرض نماز کے پا لینے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اگر کسی شخص نے نماز اکیلے پڑھنا شروع کیا اور اسی دوران اسی مسجد میں اس نماز کے پڑھنے کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی تو اگر 2 رکعتی نماز پڑھتا ہو اور اس نے اب تک پہلی رکعت کے ساتھ سجدہ نہیں ملایا ہو تو وہ سلام پھیر کر نماز توڑے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اور اگر اس نے پہلی رکعت کے ساتھ 2 رکعتی نماز میں سجدہ ملا لیا ہو تب بھی وہ سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہوگا، لیکن اگر 2 رکعتی نماز میں اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لی تو پھر اس کی نماز پوری ہو گئی، اور اگر اس نمازی نے 4 رکعتی نماز میں جیسے ظہر کی نماز میں پہلی رکعت کے ساتھ سجدہ ملا لیا ہو تو پھر وہ دوسری رکعت پڑھ کر جماعت میں شریک ہوگا، وہ 2 رکعتیں اس کی نفل نماز ہوں گی اور اب فرض نماز میں اقتدا کرے گا، اور اگر تنہا نماز پڑھنے والے نے 4 رکعتی نماز میں 3 رکعتیں پڑھی ہوں تو وہ نماز پوری کرے گا اور پھر امام کے پیچھے نفل نماز پڑھنے کی نیت کرے گا، مگر عصر کے وقت میں ایسا نہیں کرے گا، اور اگر 4 رکعتی نماز میں نمازی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہو اور ابھی اس نے اس کے ساتھ سجدہ نہیں ملایا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو کھڑے کھڑے وہ سلام پھیر کر نماز توڑ دے گا صحیح قول کے مطابق اور امام کے ساتھ شریک ہوگا۔ صفحہ نمبر 137 اگر کوئی جمعے کی سنتیں پڑھ رہا ہو اور اس دوران خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آیا یا ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرے گا، اور یہی زیادہ مستند قول ہے، اگرچہ بعض فقہ نے لکھا ہے کہ 4 رکعتیں پوری کرے گا لیکن یہ قول غیر مستند ہے۔ جب اس نمازی نے 2 رکعتوں پر نماز ختم کر دی تو فرضوں کے بعد اس کی قضا کرے گا، اور اگر کوئی امام جماعت پڑھانے میں مشغول ہو اس حالت میں مقتدی مسجد میں آیا تو وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگا، سنتے نہیں پڑھے گا سوائے صبح کی سنتوں کے، اگر اسے جماعت کے فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ سنتیں پڑھ لے گا، اور اگر اسے جماعت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو فجر کی سنتوں کو بھی چھوڑ کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوگا۔ اگر فجر کے وقت کسی نمازی نے فرض نماز تو امام کے ساتھ پڑھ لی اور سنتے وقت سے فوت ہو گئی تو اکیلے سنتوں کی قضا بجا نہیں لائے گا، ہاں اگر فرض اور سنت دونوں فوت ہو چکے ہوں تو زوال سے پہلے فرض اور سنتوں کی قضا کرے گا، لیکن بقوم امام محمد اکیلے سنتے بھی زوال سے پہلے تک قضا کر سکتا ہے، اور اگر ظہر کے وقت کی ابتدائی 4 رکعت سنتے جماعت کی شرکت کے باعث رہ گئی تو جماعت کے ختم ہونے کے بعد پہلے وہ 4 رکعتیں سنت پڑھ لے گا اور پھر بعد میں 2 رکعتیں سنت کی پڑھ لے گا۔ اسی پر علامہ مقدسی نے فتویٰ دیا ہے، لیکن فتویٰ تابی میں فتویٰ اس پر ہے کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد 4 رکعتیں سنت پڑھ لے گا۔ شیخ الاسلام نے بھی مبسوط میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر کوئی نمازی امام کے ساتھ 1 رکعت یا 2 رکعتوں میں شریک ہوا تو اسے یوں نہیں کہ
کہہ سکتے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اس نے جماعت کی فضیلت پا لی، اور اگر 3 رکعتیں پا لی تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس شخص کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ شمس الائمہ نے فرمایا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، کیونکہ اکثر کے لیے حکم کل کا دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر روایت کے مطابق اسے بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے والے نہیں کہہ سکتے۔ اگر نمازی کو وقت کے فوت ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو فرض سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے، اور وقت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو پھر نہیں پڑے گا۔ صفحہ نمبر 138۔ اگر نمازی نے امام کو رکوع میں پا لیا اور اس نے تکبیر بھی کہی لیکن کھڑا رہا یہاں تک کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو اس صورت میں اس نے اس رکعت نہیں پایا، اور اگر اس نے تکبیر تو کہی اور رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کی لیکن رکوع میں شامل ہونے سے پہلے امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو پھر بھی اس نے نماز نہیں پائی۔ اور اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع میں گیا ایسے وقت جب کہ امام نے اس قدر قرأت کر لی تھی جس پر نماز صحیح ہو سکتی ہو، اور اس کے رکوع کی حالت میں ہی امام نے اسے جا لیا، تو اس کی رکوع درست ہوگی ورنہ نہیں۔ اور جب کسی مسجد میں اذان ہو جائے اور کوئی شخص مسجد میں ہو تو اس کے بعد جب تک وہ شخص نماز نہ پڑھے اس کے لیے مسجد سے نکل کر چلا جانا مکروہ ہے، مگر اس صورت میں کہ وہی شخص کسی دوسری مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکل جانے میں کوئی کراہت نہیں، اور اگر اس شخص نے اکیلے نماز مسجد میں پڑھ لی اور باہر جانا چاہے تو بھی کوئی کراہت نہیں، مگر جب وہ نمازی باہر نکلنا چاہتا ہو اور ابھی نکلا نہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی تو وہ امام کے پیچھے نفل نماز کی نیت باندھ کر شریک ہوگا۔ یہ اس صورت میں جب کہ اس کے بعد نفل نماز درست ہو جیسے ظہر عشاء کی نماز، لیکن جہاں نفل نماز پڑھنا درست نہ ہو جیسے صبح کی نماز اور عصر کی نماز تو اس صورت میں جماعت میں شرکت کیے بغیر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی نمازی ایک بار پوری نماز پڑھ چکا ہو اب وہ دوبارہ یہ بنیت ثواب اسی قسم کی نماز نہیں پڑھے گا۔ نیز جب ایک بار مسجد میں جماعت ہو چکی اب دوبارہ اسی نماز کو بجماعت ادا کرنا چاہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ باب سجود السہو، باب سجود السہو کے بیان میں۔ یجب سجدتان بتشہد و تسلیم للترک واجب سہوا وان تکرر وان کان ترکہ عمدا آثما ووجب اعادۃ الصلاۃ لجبر نقصها ولا يسجد في العمد للسہو وقیل الا فی ثلاث: ترک القعود الاول او تاخیر سجدات من الرکعۃ الاولی الى آخر الصلاۃ وتفکرہ عمدا حتی شغلہ عن رکن، ویسن الاتیان بسجود السہو بعد السلام ویکتفی بتسلیمات واحدات عن یمینہ فی الاصح، فإن سجد قبل السلام کرہ تنزیہا، ویسقط سجود السہو بطلوع الشمس بعد السلام فی الفجر وإحمرارہ فی العصر وبوجود ما یمنع البناء بعد۔ ترجمہ: واجب ہیں 2 سجدے، ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ کسی واجب کے چھوڑ دینے پر سہواً، اور اگر مقرر کر دے کسی رکن کو اور اگر ترک اس کا قصداً ہو تو گناہ گار ہوگا، اور واجب ہے دہرانا نماز کے نقص کو دور کرنے کے لیے، اور سجدہ سہو نہیں کرے گا قصداً ترک کی صورت میں، اور کہا گیا ہے کہ 3 صورتوں میں عمدن ترک پر بھی سجدہ ہو لازم ہے۔ قاعدہ اولا ترک کر دے یا رکعت اولا کا سجدہ نماز کے آخر تک مؤخر کر دے، اور عمدن اتنا تفکر کہ کوئی ایک رکن ادا نہ کر سکے، اور مسنون سجود سہو کی ادائیگی سلام کے بعد، اور کافی ہے ایک سلام دائیں طرف زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ اگر سجدہ سہو کیا سلام سے پہلے تو مکروہ تنزیہی ہے اور ساقط ہو جائے گا سجود سہو بوجہ سورج نکل آنے کے سلام کے بعد فجر کے۔ صفحہ نمبر 140۔ السلام ویلزم الماموم بسہو امامہ لا بسہوہ ویسجد المسبوق مع امامہ ثم یقوم بقضاء ما سبق بہ ولو سہا المسبوق فیما یقضیہ سجد لہ ایضا لا اللہ کو حق ولا یات الامام بسجود السہو فی الجمعۃ والعیدین ومن سہا عن القعود الاول من الفرض عاد علیہ ما لم یستو قائما فی ظاہر الراویات وہو الاصح والمقتدی کالمتنفل
يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلفت تصحيح في فساد صلاته وإن ترجمہ میں اور سورج کے سرخ ہونے پر اثر میں اور بوجہ ایسی چیز کے پائے جانے کے سلام کے بعد جو بنا کو روکتی ہو، جیسے عمدن گفتگو، اور لازم ہوگا مقتدی کو بھی سجدہ سہو، امام کے سہو پر نہ مقتدی کے سہو پر، اور سجدہ سہو کرے گا مسبوق اپنے امام کے ساتھ پھر کھڑا ہوگا ان رکعات کی ادائیگی کے لیے جو اس سے ہو چکی ہیں، اور اگر سہو ہو گیا مسبوق کو قضا شدہ رکعتوں میں ان کے لیے بھی سجدہ سہو کرے گا، نہ کہ لاحق، اور نہیں کرے گا امام سجدہ سہو جمعہ میں اور عیدین میں، اور جو بھول گیا فرض کے قاعدہ اولا کو پلٹ آئے قاعدہ اولا کی طرف تا وقتی کے، اور وہ سیدھا نہ کھڑا ہو ظاہر روایات میں، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے، اور مقتدی نفل پڑھنے والے کی طرح ہے پلٹ آئے گا اگرچہ پورا کھڑا ہو چکا ہو، پس اگر وہ پلٹ آیا اور وہ قیام کے زیادہ قریب تھا سجدہ سہو کرے گا، اور اگر قاعدہ کے زیادہ قریب ہو تو اس پر سجدہ نہیں ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور اگر پلٹ آیا پورا کھڑے ہونے کے بعد تو اختلاف ہے فقہ کا نماز کی فاسد ہونے یا صحیح ہونے میں، اور اگر صفحہ نمبر 141 صحا عن القعود الاخیر آدھا معلوم یسجد و سجدہ لتاخیر وہی فرد القعود فإن سجد سارا فردہ نفلا و دم سادساتا ان شاء ولو فی العصر و رابعاتا فی الفجر والکراہت فی الدم فیہما علی الصحیح ولجسد للسهو في الأصح وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد فإن سجد لم يبطل فرضه ودم عليها أخرى لتسير زائد كان له نافلات وسجد للسهو ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبنى شفعا آخر عليه استحابا فإن بنى عاد سجود السهو في المختار ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره ساها إن سجد للسهو وإلا فلا يصح ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع معلم۔ ترجمہ: بھول گیا قاعدہ اخیر تو پلٹ آئے جب تک سجدہ نہ کیا ہو، اور سجدہ سہو کرے بوجہ قعود کے فرض کے تاخیر کے، پس اگر سجدہ کر لیا تو اس کا فرض نفل ہو جائے گا، اور چھٹی رکعت ملا دے اگر چاہے اگرچہ عصر میں ہو، اور چوتھی رکعت فجر میں ہو، اور کوئی کراہت نہیں ان کے ملانے میں صحیح قول کے مطابق، اور سجدہ سہو نہیں کرے گا زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور اگر قاعدہ اخیر میں بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا پلٹ آئے اور سلام پھیرے بغیر تشہد کے دہرانے کے، پس اگر سجدہ کر لیا دوسری رکعت کا باطل نہیں ہوگا فرض اس کا، اور ملا دے اس کے ساتھ دوسری رکعت تاکہ 2 زائد رکعت اس کے نفل بن جائیں، اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر 2 رکعت نفل میں سجدہ سہو کر لیا تو ان کے ساتھ دوسری 2 رکعت بنا کر نہ ملائے، مستحب یہی ہے، پس اگر بنا کر کے ملا لے تو سجدہ سہو دوبارہ کر لے قول مختار میں، اور اگر سلام پھیر دے وہ شخص جس پر سجدہ سہو لازم ہو اور اس دوران کوئی اور اس کی اقتدا کرے تو درست ہے اگر امام سجدہ سہو کر لے، ورنہ درست نہ ہوگا، اور سجدہ سہو کرے گا اگرچہ سلام پھیر دے نماز ختم کرنے کی نیت سے جب تک۔ صفحہ نمبر 142 یتحول عن القبلۃ او یتکلم ولو تواہم مسلٍ رباعیات او ثلاثیات انہ اتمہا فسلم ثم علم انہ صلی رکعتین اتمہا وسجد للسہو وإن طال تفکرہ ولم يسلم حتى استيقن إن كان قدر أداء ركن واجب عليه سجود السہو وإلا لا۔ ترجمہ: قبلہ سے رخ نہ پھیرے یا باتیں نہ کرے، اور اگر وہم ہو گیا 4 رکعت یا 3 رکعت نماز پڑھنے والے کو کہ اس نے پوری کر لی نماز، پس سلام پھیر دیا، پھر اس کو علم ہو گیا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں تو پوری کر لے نماز اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر غور و فکر لمبا ہو گیا اور سلام نہ پھیرا یہاں تک کہ یقین ہو گیا تو اگر بقدر ایک رکن کی ادائیگی کے ہو تو واجب ہے سجدہ سہو ورنہ نہیں۔ توضیح: اس باب میں سجدہ سہو کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اگر کسی نمازی سے نماز میں کوئی واجب سہون رہ جائے اگرچہ کئی ایک واجب رہ گئے ہوں تو اس کی تلافی کے لیے
نماز کے آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے گا، پھر تشہد کے لیے بیٹھ جائے گا۔ کسی واجب کے مقدم کرنے یا مؤخر کرنے کی صورت میں بھی سجدہ سہو کرے گا۔ اگر کسی نمازی نے کسی واجب کو قصداً چھوڑا تو وہ واجب کے ترک کر دینے پر سجدہ سہو نہیں کرے گا، بلکہ تغلیظاً اس پر نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہے تاکہ اس نقصان کا جبیرہ ہو سکے۔ بعض فقہ نے کہا ہے کہ اگر ان 3 مقامات پر قصداً ترک واجب کرے تو بھی سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 1 قاعدہ اولا قصداً چھوڑنے پر۔ نمبر 2 پہلی رکعت کے ایک سجدہ کو آخر نماز تک مؤخر کر دینے پر۔ نمبر 3 قصداً کسی بات میں اتنا سوچ بچار کرنے پر کہ اس سے ایک رکن نماز رہ جائے اور وہ اس کو ادا نہ کر سکے۔ لیکن ان 3 مقامات کے علاوہ 2 اور مواقع بھی ایسے ہیں جن کے قصداً کرنے پر بھی سجدہ سہو کرے گا، اور وہ 2 مقامات یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 143۔ نمبر 1 قاعدہ اولا میں قصداً درود شریف پڑھنے پر۔ نمبر 2 سورہ فاتحہ کے قصداً چھوڑنے پر۔ سجدہ سہو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ صحیح قول کے مطابق صرف ایک دائیں جانب سلام پھیرنا کافی ہے۔ اگر نمازی نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ صبح کی نماز میں سلام کے بعد سورج نکل جانے سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو ساقط ہو جاتی ہے جبکہ نمازی نے عصر کے وقت سورج میں تغیر سرخی آنے سے کچھ پہلے سلام پھیر لیا، اور اسی طرح سجدہ سہو ساقط ہوتی ہے جب نمازی سے سلام پھیرنے کے بعد ایک ایسا کام صادر ہو جائے جو نماز کے بنا کے لیے مانع ہو، مثلا اس نے قصداً اپنا وضو توڑ دیا، قصداً باتیں کی۔ جب امام پر سجدہ سہو لازم ہو اور سجدہ سہو کرنے لگے تو مقتدی امام کے ساتھ ضرور سجدہ سہو کرے گا، اور اگر مقتدی سے سہو ہو جائے تو اس کے سہو پر امام سجدہ سہو نہیں کرے گا، اور نہ امام کی مطابقت کی حالت میں تنہا خود سجدہ کرے گا، کیونکہ پھر امام کی مخالفت واقع ہوگی۔ نوٹ: مقتدی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اگر مقتدی امام کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک نماز میں شریک ہو تو اسے مدرک کہتے ہیں۔ نمبر 2 اگر نمازی امام کے ساتھ نماز کی ابتدا میں شریک نہ ہوا ہو بلکہ نماز کے کچھ حصہ پڑھے جانے کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا تو وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ نمبر 3 اگر نمازی امام کے ساتھ نماز کی ابتدا میں شریک ہوا لیکن بعض عوارض مثلا درمیان میں سو جانے یا حدث کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک یا کئی رکعتیں اس سے جاتی رہی ہوں تو ایسے نمازی کو لاحق کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام کو سہو ہوا اور وہ سجدہ کرنے لگے تو مسبوق بھی اس کے ساتھ سہو کرے گا، اس کے بعد پھر باقی نماز پوری کرنے کے لیے اٹھے گا۔ اب جب یہ باقی نماز پڑھ رہا ہو اور اس حالت میں اس کو سہو ہوا تو پھر آخری قاعدہ پر بیٹھ کر یہ سجدہ سہو کرے گا۔ امام کا کیا ہوا سجدہ اس کے لیے کفایت نہیں کرتا اور ناحق سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں امام کو سہو ہوا تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، کیونکہ زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے گڑبڑ اور انتشار کا خطرہ ہے۔ صفحہ نمبر 144۔ اگر کوئی شخص فرض نماز میں قاعدہ اولا بھول کر کھڑا ہونے لگا لیکن ابھی تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو واپس لوٹ کر بیٹھ جائے گا۔ ظاہر روایت کے مطابق اور یہی صحیح ہے، اور مقتدی غلطی سے سیدھا کھڑا ہوا تو وہ نفلی نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے، وہ واپس آ کر بیٹھ جائے گا۔ اگر نمازی غلطی سے قاعدہ اولا چھوڑ کر کھڑا ہونے لگا اور سیدھا کھڑا ہونے کے قریب ہو، اس کے باوجود وہ واپس آ کر بیٹھ گیا تو وہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر بیٹھنے کی حالت کے قریب ہو اور واپس بیٹھ گیا تو صحیح قول کے مطابق اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ اگر سیدھا کھڑے ہونے کے بعد واپس لوٹا تو اس کے نماز کے درست ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نمازی غلطی سے آخری قاعدہ بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا تو یاد آنے پر واپس آ کر بیٹھے گا جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور سجدہ سہو کر لے گا، اور اگر اس نے اسی رکعت کے ساتھ سجدہ ملا لیا تو اب اس کی یہ فرض نماز نفل ہوگی۔ اب اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ چھٹی رکعت بھی ملائے، کیونکہ اس نے نفل نماز پڑھنے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ اس کا پورا کرنا لازم ہو، اور چھٹی رکعت کے ملانے کے بعد یہ اس کی نفل نماز شمار ہوگی، اگرچہ یہ عصر کے نماز میں ہو اور یہ چوتھی رکعت فجر میں ہو، اور دونوں صورتوں میں رکعت کے ملانے میں کوئی کراہت نہیں، اور صحیح قول کے مطابق وہ سہو نہیں کرے گا، کیونکہ قاعدہ اخیر فرض ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ اور اگر نمازی قاعدہ اخیر کے لیے بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو، پھر وہ اٹھا اور اس نے قرات بھی کر لی اور رکوع بھی کر لی تو وہ واپس لوٹے گا بیٹھنے کے لیے۔ اب جب یہ واپس ہو کر بیٹھ جائے تو وہ تشہد نہیں پڑھے گا اور سلام پھیرے گا، اور اگر اس نے اس رکعت کے ساتھ سجدہ ملایا چونکہ وہ تعداد اخیرہ کر چکا ہے اس لیے اس کی فرض نماز باطل نہ ہوگی۔ بعض نے کہا کہ وجوباً اور بعض نے کہا استحاباً اس رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے، نہ کہ یہ نفل نماز پوری ہو جائے اور 2 رکعتیں پوری ہو جانے کے بعد سجدہ سہو کرے۔
سجدہ سہو کر لینے کے بعد ان دو رکعتوں پر دوسری دو رکعتوں کی بنا نہیں کرے گا۔ استحابی طور پر صفحہ نمبر 145، استحابی طور پر کیونکہ پھر سجدہ سہو درمیان میں آ جائے گا، اور اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد دو اور رکعتوں کی اس پر بنا کر لی تو مختار قول کے مطابق وہ سجدہ سہو کا اعادہ کرے گا، اور جس شخص پر سجدہ سہو لازم تھا اور اس نے سجدہ سہو کیے بغیر سہون سلام پھیر لیا اور کسی اور شخص نے اسی حالت میں اس کی ابتدا کی، اگر اس امام نے لوٹ کر سجدہ سہو کر لیا تو اس دوسرے شخص کی ابتدا درست ہوگی کیونکہ ابھی اس کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، اور اگر اس نے لوٹ کر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس دوسرے شخص کی ابتدا درست نہ ہوگی کیونکہ وہ سلام پھیرنے سے نماز سے خارج ہو چکا تھا، اور اگر کسی ایسے شخص نے جس پر سجدہ سہو لازم ہو نماز ختم کرنے کی غرض سے قصداً سلام پھیر لیا جب تک اس نے منہ اپنا قبلے کی جانب سے نہ پھیر لیا ہو، باتیں نہ کی ہوں، تو اس شخص پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اور اگر اسے اپنا سجدہ سلبیہ یاد ہو اور اس نے قصداً سلام پھیر لی تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ اگر کسی 4 رکعتی یا 3 رکعتی نماز پڑھنے والے نمازی کو یہ خیال آیا کہ میں نے نماز پوری کر لی اور اس نے سلام پھیر لی اور نماز کے منافی کام کرنے سے پہلے اسے معلوم ہوا کہ اس نے تو 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو بقیہ نماز کو پورا کر کے سجدہ سہو کر لے گا۔ اگر اس شخص کو جسے خیال آیا ہو کہ مجھ سے کچھ حصہ نماز کا چھوٹ گیا ہے اور چھوٹے ہوئے نماز کے بارے میں سوچتا رہا کہ کتنی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، یہاں تک کہ اس چھوٹے ہوئے نماز کے بارے میں یقین آ گیا کہ کتنا حصہ چھوٹا ہے، اگر اس کے سوچنے میں اس قدر دیر لگ گئی ہو جس میں ایک رکن نماز ادا ہو سکتا ہو تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر کسی رکن کے نماز کے ادائیگی کے وقت کے برابر وقت نہ گزرا ہو تو پھر سجدہ لازم نہیں۔